السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضی بھائی اور رضی.online.com کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ایک سوال بارہا کیا گیا جس کا انشاءاللہ کل تفصیلی جواب انشاءاللہ اس ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج مقدمے کے طور پر چند ایک معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو بھائی اس کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج کا وعدہ تھا، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کل ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی، انشاءاللہ کل شام تک اپلوڈ ہوگی ویڈیو، اسی عنوان پر تفصیلی گفتگو الحمدللہ کروں گا۔ آج چند ایک باتیں، سوال جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موت ہے وہ حالت کفر میں ہوئی ہے اور اس پر روایات موجود ہیں۔ اچھا جی، روایات کہاں موجود ہیں جناب؟ تو انہوں نے جی میرے سامنے مسائل امام احمد بن حنبل پیش کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پیش کی جناب روایت علامہ بلازری کتاب انصاب الاشراف انہوں نے پیش کی۔ حضرت علامہ احمد ابن یحییٰ بلازری، یہ بلازری کو کیوں کہا جاتا ہے جناب؟ بلازری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علماء نے لکھا ہے، یہ ساری آج میں کیونکہ مقدمے کے طور پر خلاصہ پیش کروں گا، کل حوالوں کے ساتھ اوریجنل سکین کے ساتھ، اور جو میں ویڈیوز کے اندر سکینز لگاتا ہوتا ہوں یا جو حوالہ جات دیتا ہوں وہ ساری کی ساری کتاب میں PDF کی صورت میں آپ مجھ بندہ فقیر سے لے سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر میرے چینل کے اوپر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ایزیلی جو ہے مجھے واٹس اپ کریں، واٹس اپ کے ذریعے آپ مجھ سے جو کتاب کا حوالہ میں دوں گا آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو روایات ہیں انصاب الاشراف والی، وہ روایات علامہ بلازری لے کے آئے ہیں، اور بلازری کو بلازری کیوں کہتے ہیں؟ ائمہ نے لکھا لسان المیزان کے اندر، میزان الاعتدال کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر علامہ ذہبی نے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ امام علامہ احمد ابن یحییٰ جو بلازری ہیں انہوں نے آخری زمانے کے اندر بلازر پی تھی۔ بلازر کو مشروب ہے، اب اس کے بارے میں زیادہ علم مجھے بھی نہیں ہے کہ بلازر کہتے کسی ہیں، آئی تھنک کوئی ایسڈز کی کوئی قسم ہے، تو یہ بلازر کسی نے پی اور وہ کوئی مشروب ہے پیتے ہیں، تو انہوں نے وہ جنون کی حالت میں پی لی اور اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ تو بلازر پینے کی وجہ سے ان کو جنون ہو گیا، اور جنون کی وجہ سے یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وسوسہ کا لفظ استعمال ہوا کہ ان کو وسوسے آتے تھے، وسوسے کا شکار ہو گیا آخری عمر میں، اور وسوسے کی حالت میں انہوں نے بلازر پی اور اس کی ان کی وفات ہو گئی علامہ بلازری کی، تو ان کا نام پھر بلازری پڑ گیا، بلازر ہی کی وجہ سے ان کا نام بلازری پڑ گیا۔ کل کتابوں کی اور حوالہ جات کے ساتھ یہ پیش کروں گا۔ یہ ایک شاعر تھے، ادیب تھے، اور وہ عالم تھے، عالم دین تھے، لیکن ان کا جو نام ہے مورخ تھے، بہت بڑے تاریخ تھے، تاریخدان تھے، اور عالم الانصاب کے نام سے لوگ انہیں جانتے تھے، جو ان کی اصل فیلڈ تھی وہ عالم الانصاب تھے یہ، اسی لیے انہوں نے کتاب بھی جو لکھی ہے یہ انصاب الاشراف لکھی ہے۔ یہ کوئی محدث نہیں تھے، کسی عالم نے بھی ان کے بارے میں، اگرچہ یہ روایات لکھتے بھی تھے، بہت سارے لوگوں سے روایات کرتے بھی تھے، لیکن چونکہ یہ بیسیکلی خود کوئی محدث نہیں تھے، ان کو محدثین کیٹیگری میں بہت کم درجے کا عالم مانا جاتا ہے۔ اور یہ علامہ بلازری جو ہیں ان کا یہ ہے کہ مزید ان کے بارے میں جو علماء نے لکھا، 279 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ روایت کیا ہے اپنے اس وقت کے شیوخ سے، اور یہ اسحاق ابن اسرائیل اسحاق ابن اسرائیل سے روایت کرتے ہیں، یا پھر یہ اسحاق ابن حسین سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو راوی ہیں ان کا نام یہ لیا ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی بھی استاد ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل جو ہے ان سے ملی ہیں اور ان سے کئی حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی لی ہیں۔ اور یہ جو علامہ بلازری ہیں انہوں نے انصاب الاشراف کے اندر کئی ایک روایات ایسی لائے ہیں جن کے اوپر کافی اعتراض ہوتا ہے، اور لوگ ان کو سند صحیح کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دو روایتیں پیش کی ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی ایک شخص آئے گا کہ جس کی موت جو ہے ایمان پر نہیں ہوگی، میری ملت پہ نہیں ہوگی۔ وہ انشاءاللہ کل میں روایتیں بھی دکھاؤں گا، وہ انصاب الاشراف بھی دکھاؤں گا، اور کل کی ویڈیو آج مقدمے کے طور پر یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس ویڈیوز میں سب کچھ آ جائے گا۔ تو اس بندے کی موت جو ہے ایمان پر نہیں ہوگی، پھر میں فتح معاویہ، پھر معاویہ آئے، پھر اسی طرح وہ دوسری روایت ہے وہ بھی جو ہے روایت اسی طرح سے ہے کہ حضور نے فرمایا ایک شخص ابھی آئے گا اور اس کی ایمان پہ حالت ایمان میں موت نہیں ہوگی، میری ملت پہ موت نہیں ہوگی۔ تو عبداللہ بن عمرو عاص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہی آئے، مطلب معاویہ آئے۔ اب یہ روایت صرف یہاں سے پیش کر دی جاتی ہے تک یہ روایت موجود ہے المعجم الطبرانی
اب یہ روایت معجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی ہے، المعجم کبیر امام طبرانی کے اندر بھی ہے۔ امام طبرانی دو جگہوں پہ یہ روایت لائے ہیں نئی اسناد کے ساتھ، اور سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر بھی روایت لائے ہیں، لیکن اس کا متن جو ہے نا اسی طرح کا ہے، اور اس کے راوی جو ہے وہ ابن نمیر سے امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ امام جو ہیں احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے اپنی مسند کے اندر جو روایتیں لی ہیں وہ اسحاق سے بہت لی ہیں، اسحاق ابن اسرائیل سے، اسحاق ابن حسیم سے، ان سے بہت روایتیں لی ہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو امام طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی میں کیا ہے امام طبرانی میں جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی ایک ملعون شخص جہاں ضرور آنے والا ہے، اور خدا کی قسم وہ میری ملت پر نہیں مرے گا۔ اب یہ عمرو عاص کی جو روایت ہے، پھر فرمایا کہ کون آئے، جو امام طبرانی ہے، اور امام حسمی نے لکھا اس کے بارے میں کہ اس کے رجال سارے صحیح ہیں، جو طبرانی کی روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو جو روایت کیا، انہوں نے کہا بھی یہ روایت راوی مجموعۃ الزوائد کے اندر صاف لکھا، یہ روایت مجموعۃ الزوائد کے اندر بھی ہے، اور وہاں پر کہا گیا کہ اس کے رجال سارے ثقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شخص آنے والا ہے، اس کی میری ملت پہ موت نہیں ہوگی، اور پھر دیکھا فطلع حکم بن ابی عاص، کون آئے؟ حکم بن ابی عاص آئے، ٹھیک ہے۔ اور طبرانی کے اندر دونوں روایتوں کے اندر کس کا نام ہے؟ طبرانی کی ایک روایت میں نام ہے حکم بن ابی عاص کا، اور جو طبرانی کی دوسری جگہ پہ ہے، یا امام عبداللہ بر نے الاستیاب کے اندر اسی روایت کو لائے شعیب ابن محمد بن عبداللہ بن عمرو عاص سے، اس کے اندر کیا ہے کہ حکم بن ابی عاص آئے۔ پھر اسی طرح یہ روایت دیگر جگہوں پر ہے، اور ایک جگہ پہ تو ایسی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے، تو عمرو بن عاص کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگ گئے کہ میرا باپ نہ آ جائے کہیں، کیونکہ میرے باپ اسی وقت گھر میں گیا تھا کپڑے چینج کرنے کے لیے، تو کہیں اللہ نہ کرے میرا والد صاحب حضور کی اس وحید کی زد میں نہ آ جائیں اور وہ نہ آ جائیں۔ تو عمرو بن عاص کہتے ہیں میں بار بار آگے پیچھے، عبداللہ نے عمرو کہتے ہیں نا کہ میں بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا، پریشان تھا کہ میرا باپ نہ آ جائے، پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ نہیں آئے، فغیر رجل، کہ ایک اور شخص، ایک میرے باپ کے علاوہ ایک شخص آیا، تو نام ہی نہیں ہے۔ اب جو شخص آیا اس کا نام نہیں امام طبرانی کی صحیح سند والی روایت میں، اور دوسری روایت میں کون ہے؟ حکم بن ابی عاص ہے، حکم کا نام ہے، اور میر معاویہ کا نام نہیں ہے۔ اب اسی روایت کو امام احمد بن حنبل لائے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے امام احمد بن حنبل وہ شخص ہیں جو کہ اپنے شیخ عبدالرزاق ابن حمام کے ہاں کم و پیش 200 ہجری میں، یعنی 200 ہجری میں کم و پیش آپ جو ہے نا اپنے حکم جو اسحاق ابن حمام ہے نا، امام بن حنبل ان کی شاگردی سے سن 200 ہجری میں واپس آئے، اور تقریباً 36 سال کی جو عمر تھی نا وہ انہوں نے جو ہے ایک لمبا عرصہ گزارا، 36 سال کی عمر میں وہ اسحاق ابن حمام سے یعنی جدا ہوئی ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اسحاق ابن حمام کے بڑے شاگرد رہے امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل نے 30,000 حدیث جو منتخب کی اپنے مجموعے کے لیے، جو مسند احمد بن حنبل کتاب ہے اس میں، تو اس میں انہوں نے عبدالرزاق ابن حمام یا ان کے واسطے سے یا اسحاق ابن حمام کے واسطے سے جو روایتیں ہیں ان میں کہیں بھی جو ہے اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ اگر جو روایت جو ہے وہ لی ہے اسحاق ابن حمام سے یا اسحاق ابن اسرائیل سے یا عبدالرزاق ابن حمام سے جو روایتیں لی ہیں جو ہے نا اشراف الانصاب میں علامہ بلازری نے، وہ علامہ بلازری سے بڑے شاگرد کون تھے؟ امام احمد بن حنبل، تو انہوں نے وہ ان سے کیوں نہیں لی؟ حالانکہ اپنی 36,000 کے مجموعے کے اندر اسحاق کی مسند میں بے شمار روایتیں لائے ہیں وہ، لیکن اسحاق سے کوئی روایت بھی یہ والی نہیں لائے، جبکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ جو روایت لائی ہیں نا وہ ابن نمیر کے واسطے سے لائے ہیں، اسحاق کے واسطے سے نہیں لائے، عبدالرزاق کے واسطے سے نہیں لائے۔ جو انصاب الاشراف بلازری والی سند ہے اس سند سے کوئی بھی روایت نہیں لائے، حالانکہ جو انصاب الاشراف والے لوگ ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد، امام حنبل ان کے بھی شاگرد ہیں، ان سے بھی روایتیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے، لیکن احمد بن حنبل نے جو ان سے روایتیں لی ہوئی ہیں ان میں یہ روایتیں ذکر نہیں کی، اور یہ جو روایت ذکر کی ہے ان کے واسطے سے نہیں، ابن نمیر کے واسطے ذکر کی ہے۔ اب احمد بن حنبل نے جو روایت جو کی ہے اس میں کیا ہے؟ روایت ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آنے والا ہے اور اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی۔ عمرو بن عاص جو ہے نا، عبداللہ بن عمرو عاص کہتے ہیں کہ مجھے شک تھا کہ میرے والد عمرو بن عاص نہ آ جائیں، تو وہ آگے پیچھے پریشان تھے کہ میرے والد نہ آ جائیں، تو اتنے میں کیا دیکھا کہ حکم بن ابو عاص آ گیا،
مسند یامن حنبل کے اندر یہ روایت ہے۔ کل کی جو میرا لیکچر آنے والا ہے اس کے اندر میں یہ دکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ یہ روایتیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو میری اپلوڈ ہونے والی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ علامہ بلازری کی جو روایتیں ہیں ان کی جیسی جو روایتیں ہیں اور کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن کسی میں معاویہ کا نام نہیں ہے۔ پھر حیرانگی بات یہ ہے اگر معاویہ کی موت جو ہے وہ نہیں ہوئی یعنی ملت محمدی پر، تو جن جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے ان لوگوں نے تو یہ حدیث معلوم ہوگی نا کہ اللہ کے رسول نے، ہمارے نانا جان نے یا اللہ کے رسول نے یہ بیان فرما رکھا ہے، تو ان کے اوپر پھر کتنا بڑا یہ ایک بہتان جائے گا کہ ان لوگوں نے اس شخص کی بیعت کی ہے، اور پھر جن صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی، اما عائشہ جو مومنوں کی ماں ہیں انہوں نے بیعت کی، طلحہ و زبیر نے بیعت کی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی انہوں کافر نہیں کہا، یہ کہا کہ ہمارے بھائی ہیں بس بگوڑے ہو گئے۔ یہاں تک روایتیں موجود ہیں، اور جو نہج البلاغہ کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں بس انہوں نے ہم سے جو ہے دوری اختیار کی ہے۔ تو شیعہ کتب کے اندر بھی یہ بھری پڑی ہیں کہ وہ تو یہ علی تو آخر وقت تک یہی کہتے تھے کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہم سے جنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا ہمارے کتاب اللہ پر یہ ایمان پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات حضرت علی کہتے رہے ہیں، شیعہ کتب سے میں نے پڑھی ہے، وہ تو میں آلریڈی لیکچر ہو چکی ہے میری۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انشاءاللہ ہماری آج گفتگو آگے ہوگی اس پہ عمر تفصیلاً، تو یہ انصاب الاشراف بلازری کی جو کتاب ہے، پہلی بات ہے بلازری جو ہے آخری دور کی یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، یہ علامہ بلازری کی آخری زمانے کی کتاب ہے۔ اس وقت بلازری جو تھے وہ وسوسے کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ بیٹھے وسوسہ کا شکار کیا ہوتا ہے، وسوسہ کیسے کہتے ہیں، یعنی بندہ بیسیکلی ہوش میں بھی ہوتا ہے، اور بندہ بیسیکلی ہوش میں بھی ہوتا ہے اور وہ ہوش میں رہ کر کے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ بعد میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یعنی کسی چیز کو کسی وسوسے کو حقیقت مان کر کے کام کرنے والا شخص، نفسیاتی مریض جسے ہم کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بلازری نے اسی بنیاد پہ وہ پیا، بلازر پی لیا، اور بلازر پینے کی وجہ سے مزید جنون ہو گیا، اور آپ اسی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی، اور بلازر پینے کی وجہ سے آپ کا نام بلازری رکھا گیا۔ تو بلازر کوئی مشروب تھا، کوئی پینے کی چیز تھی جو پی انہوں نے، اور جس وجہ سے ان کی موت بھی ہوئی۔ تو یہ بلازری اس وجہ سے آخری عمر میں وسوسے کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کی یہ آخری کتاب ہے، یہ سب لوگ مانتے ہیں۔ بلازری کی جو دو پہلی کتابیں ہیں ان کو تعارف بھی اگلی میں ایپیسوڈ میں کروا دوں گا۔ تو بلازری جو تھے وہ بڑے کمال کے شخص تھے، عالم تھے، مورخ تھے، لیکن محدث نہیں تھے۔ اور پھر بلازری کی روایتوں کو اوپر میں بات کروں گا کہ جو بلازری کی روایتیں ہیں اسحاق کی، اس روایتوں کی سندیں ایک سندی منکر ہے، دوسری جو خبر واحد ہے اس کے اوپر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان روایتوں میں اضطراب ہے، یہ روایتیں جب جو مسند کتابیں ہیں حدیث کی ان کے اندر جب روایتیں یہ آتی ہیں تو ان کا متن کچھ اور ہے، اور جب بلازری لے کے آتے ہیں تو اس کا متن کچھ اور ہے، اور جو بلازری نے بیان کیا یہ متن کسی اور کتب میں نہیں ہے۔ لہذا روایتیں اپنی منفرد ہونے کی وجہ سے پھر جہالت، اتنی بڑی جہالت آپ دیکھیں، کسی شخص کو کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کے لیے یا کسی شخص کو کافر کہنے کے لیے دلیل کا قطعی و ثبوت ہونا ضروری ہے، قطعی و دلالہ ہونا ضروری ہے۔ جو بھی آپ دلیل لے کے آ رہے ہیں نا، اگر آپ کے پاس نص قطعی و دلالہ نہیں اور قطعی و ثبوت نہیں ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ، فاسق کہہ سکتے ہیں۔ کفر کسی کا ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی و ثبوت ہونا ضروری ہے، جبکہ جو روایت خبر واحد ہے اگر یہ سند صحیح کے ساتھ بھی ہو، جو علوم حدیث جاننے والے لوگ ہیں، جو انہوں نے الف بے پڑھا ہوا ہے، اب یہ لوگوں ان کو پتہ ہی نہیں علوم حدیث کا کہ علوم حدیث ہوتا کیا ہے۔ شیعہ بیچاروں کو تو کتابوں میں کوئی روایت لکھی ہوئی مل جائے تو کہتے ہیں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، بس کتاب میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، کتاب کے اندر اس کی دلیل ہونا ضروری ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بخاری میں بھی روایت ہو اگر سند کے اعتبار سے اور علوم حدیث کے اوپر اس کی پوری اس پہ فوقیت نہ ہو تو ہم روایت صحیح بخاری کی بھی قابل استدلال اور قابل احتجاج نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ہم کئی ایک بخاری کی روایتیں ہیں، درجنوں اور سینکڑوں روایت بخاری کی ایسی ہیں جن پر آج امت عمل نہیں کر رہی، جسے کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والی روایت ہے، رفع یدین کرنے والی روایت ہے۔ امت کا ایک بڑا حصہ ہے جو بخاری کی روایتوں پہ عمل نہیں کرتا، حالانکہ بخاری صحیح کتاب ہے، لیکن روایت جو ہے وہ قابل احتجاج ہونے کے لیے اس کی 5 شرطیں ہوتی ہیں، جب وہ اس پہ پوری اترتی ہے تو پھر اس کی روایت کو قابل احتجاج مانا جاتا ہے۔ اسی طرح روایت جو بلازری کی ہے وہ خبر واحد ہے، اگر وہ صحیح بھی ہوں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، اگلی روایت میں اگلی ایپیسوڈ میں ان کے اوپر ہم کلام کریں گے، لیکن اگر وہ صحیح بھی ہوتی تو خبر واحد ہیں، اور کسی کو کافر قرار دینے کے لیے، کسی چیز کو حلال اور حرام کے لیے خبر واحد کا سہارا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ خبر واحد قطعی و ثبوت نہیں ہوتی، وہ قطعی و دلالہ نہیں، اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ خبر واحد کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے۔ تمام کی ہاں اس پہ اجماع ہے
شیعہ بھی یہ بات کہتے ہیں خبر واحد زنی کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ زنی ہوتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ اس کی دلالت زنی ہوتی ہے۔ تو زنی سے کسی کو کافر قرار نہیں، ہاں اس کو فاسق کہہ سکتے ہیں، کافر قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ برازیلی کی کتاب کے مقابلے کی جو کتابیں ہیں وہ مسند احمد بن حنبل ہے۔ احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ وہ عقل بن ابی عاص آئے، جبکہ ادھر ہے کہ معاویہ ہے۔ تو اب دونوں کتابوں کی یہ کتاب حدیث کی نہیں ہے، وہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے حدیث کی کتب میں، جن کے بارے میں علامہ سبکی نے کہا طبقات شافعیہ کے اندر کہا کہ میں نے روی کائنات میں احمد بن حنبل جیسی کتاب کوئی اور نہیں دیکھی حدیث کی، یہ وہ کتاب ہے۔ اور پھر بلازوی کی کتاب کہاں؟ بلازوی کی تو حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، جو حدیث کی کتاب نہیں اس کے مقابلے میں احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس کی روایت معتبر ہے یا یہ روایت معتبر ہے؟ یہ ٹوٹکے ہیں جو شیعہ نے ڈرتے ہوئی ہیں اور ان کو پیش کر کے کسی بھی، ہم معاویہ کا صرف اتنا دفاع کرتے ہیں وہ صحابی رسول ہیں، اور کسی صحابی رسول کی توہین کرنا اللہ کے رسول کی ذات کی توہین کرنا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کے صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی دفاع کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کا ہم دفاع نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں پولیٹیکل ان کی کئی غلطیاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں، لیکن ہم صحابی ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی صحابی کی غلطیوں کو اس طرح سے بیان کریں کہ ان کو کافر کہیں، ان پہ لعنتیں کریں، نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ ان کی جو جنگ تھی اس میں حضرت علی حق پر تھے، ان کی خطا تھی، اس خطا کو ہم اللہ کی سپرد کرتے ہیں اور حضرت علی کو حق مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی کی جو ہے کہ برابر کا لاکھ کھڑا کر دیں یا حضرت امیر معاویہ کو کافر کہنا عزب بن ذالک، ایسا ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔